اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی بحث جو ہے اس کا عنوان ہے ارادہ الہی۔ جیسا کہ ارادہ صفات الہی میں سے ہے اور مرید خداوند عالم کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ مرید یعنی ارادہ کرنے والا، تو لہذا اس صفت ارادہ یا اسم الہی کے مرید ہونے میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس ارادہ کی حقیقت کیا ہے خداوند عالم میں۔ دوم یہ کہ یہ ارادہ جو ہے یہ صفات فعل میں سے ہے یا صفات ذات میں سے ہے، اس میں کافی زیادہ بحث و تکرار ہوا ہے، اور میں ابتدائی بحث میں عرض کر دوں کہ یہ ایک انتہائی دقیق قسم کی بحث ہے، علمی بحث ہے۔ شاید یہ ساری بحث سننے کے بعد بھی جو بیچارے منطق و فلسفہ یا کچھ علمی اباس نہیں پڑے ہوئے تو وہ کہیں گے یار نتیجہ تو وہی تھا نا کہ خدا ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے، چاہے صفات فعل ہے یا صفات جو ہے ذات ہے، ہمیں اس سے کیا۔ تو میں پہلے بار بار جو ہے وہ عرض کر چکا ہوں، تکرار کر چکا ہوں کہ یہ جو علمی ابحاث ہم خدا کی صفات اور ذات کے بارے میں کر رہے ہیں، یا باقی جا کے معارف میں گفتگو ہوگی تو ان کا نتیجہ وہاں پر جو ہے ظاہر ہوگا کہ اگر خدا کی صفت کو صفت ذات مانیں تو کیا ہے، صفت فعل مانے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یا اس کا جو ہم مفہوم لیتے ہیں کہ خدا نہ خاصا اگر ارادہ حادث ہو تو اس کے لوازم کیا ہیں اور نتیجہ کیا نکلے گا، اور اگر جو ہے قدیم ہو تو پھر اس کا معنی کیا بنے گا، نتیجہ کیا نکلے گا۔ لہذا جس حد تک باقی دوستان کو سمجھ آ جائے وہ اس پر اکتفا کریں کہ بالآخر میں عقائد کی خدا کی اور خدا کی ذات صفات کی معرفت ہونی چاہیے۔ تو یہ صرف ٹھیک نہیں ہوتا یعنی کہ بس ہے ٹھیک ہے نا مان لیا، نہیں، اسی لیے تو انسان جہالت میں رہ جاتا ہے اور ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا، بعض دوسرے معارف میں مشکل بنتا ہے۔ تو اتنا سادہ نہیں لینا چاہیے۔ مثلا میں ایک چھوٹا سا جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، جو ہے مثال زیادہ پہلے میں ایک حوضہ میں آنے سے پہلے تقریباً 1.5 سال جو ہے وہ ایک کینٹ میں اسکول ہوتے ہیں جو FG بوائز ہائی اسکول، اس میں ٹیچر رہا ہوں۔ پھر ٹیچنگ چھوڑ کے تو میں ادھر حوضے میں آ گیا تھا، تو وہاں ایک جو ہے دوست بن گیا، تو فوجی تھا وہاں پر، تو ان کے علاقے میں گیا تو علاقہ چنیوٹ کی طرف انتہائی گاؤں تھا، بیک ورڈ قسم کا۔ دیکھا شروع سے الحمدللہ نماز روزہ اس کے پابند تھے، دیکھا کہ وہ ان کو نماز روزہ اور ان چیزوں کی کوئی جو ہے نا اصل مذہب کا ہی کوئی پتہ نہیں تھا، جیسے ہمارے عموم دیہاتوں میں چلتا ہے۔ تو میں نے ایک دن ان سے سوال کیا بیٹھے بیٹھے کہ یار بتاؤ یہ کہ تمہیں کوئی غسل آتا ہے؟ غسل جنابت بالآخر انسان کو پاکیزگی ہوتی ہے، بعد میں کوئی نماز روزہ بھی بندہ کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں جی غسل کیا ہوتا ہے؟ یہ نہر کے کنارے ہم رہتے ہیں۔ پنجابی میں اس نے جواب دیا کہ نیت کرتے ہیں پاکی آئی پلیتی گئی گرام نار دویش پاک ہو گیا۔ ظاہری اب اس کو بھی اس طریقے سے بھی غسل تو ہو سکتا ہے، غسل جو ہے ہم تقسیم کرتے ہیں نا ترتیبی اور ارتماسی، اگر نہر میں کرنا ہے تو ارتماسی ہوگا، اگر نلکے وغیرہ ٹوٹے کے نیچے کرنا ہے تو ترتیبی ہوگا۔ لیکن بندے کو پتہ تو ہونا چاہیے، اگرچہ خدا ان کا بھی قبول کرے گا کہ غسل کی نیت سے ہی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اتنی توجہ نہیں دیتے۔ لیکن انسان کو بعض چیزوں میں توجہ ہونی چاہیے، اتنا انسان کو سطحی نہیں ہونا چاہیے۔ یا جیسے آیت اللہ مرشی نجفی کا جو ہے وہ مشہور واقعہ ہے کہ ان سے کسی نے آ کے سوال پوچھا کہ با مادر زن نکاح و ازدواج میشے یا نہ میشے، یعنی اپنی ساس کے ساتھ اپنی بیوی کی ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا یار، حرام ہے۔ اس نے کہا کیسے نہیں ہو سکتا؟ من کردم و شد وخلی لذت بردم۔ اس نے کہا کیسے نہیں ہو سکتا؟ میں نے میری بیوی فوت ہو گئی تو میں نے اپنی ساس سے نکاح کر لیا اور ہو گیا، اور اتنی لذت آئی ہے جتنی بیٹی میں نہیں تھی، ماں میں زیادہ ہے۔ اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اب وہ اس کو ایک طبیعی چیز سمجھ رہا تھا کہ نکاح کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہو گیا، لیکن اصل یہ ہے کہ شریعت نہیں ہو سکتا، یعنی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ تو یہاں بھی ایسا سادہ نہیں ہے کہ یار خدا مرید ہے ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے، خدا سے نہیں، ہمیں اس کے کچھ جو علمی لوازمات کی
معرفت ہونی چاہیے خدا کی ذات کی، خدا کی صفات میں، اسی کے ذریعے جہان چل رہا ہے، اور پھر ہم جو ہے آگے کچھ دوسرے معرفت کے دروازے کھلیں گے، ورنہ جیسے لڑائی ہو رہی ہیں جو کچھ ہمارے سٹیج پہ اور محفلوں میں ہو رہا ہے، پھر وہی تقریباً ساری زندگی جاری رہے گا اور جہالت میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے۔ اگرچہ یہ ایک علمی بحث ہے، لیکن کوشش کریں کہ جس حد تک جو ہے سمجھ آ گیا، اگرچہ جو سامنے دوستان بیٹھے ہیں طلاب یہ کافی حد تک یہ پڑھے لکھے تو سمجھ لیتے ہیں، بعض بیچارے جو تعلیم ان کی کم ہے، یہ اس حوضوی ماحول میں نہیں ہے، تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ شکر اللہ، الحمدللہ، معذرت چاہتا ہوں۔ تو حقیقت ارادہ الہی کی جب ہم بحث کریں گے تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ انسان جو ارادہ کرتا ہے وہ کیا ہے، اور آیا انسان اور خدا کا ارادہ ایک جیسا ہوتا ہے یا اس میں کوئی فرق ہے۔ مثلا انسان کا ارادہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا امر ہے کہ جو تدریجاً انسان کے نفس میں، لوح نفس انسانی پر ظاہر ہوتا ہے، جگہ بناتا ہے، اور یہ واضح سی بات ہے کہ یہ ارادہ خداوند عالم کے بارے میں یہ تعریف کریں تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ صفت خداوند عالم کی ذات میں، یہ صفت ارادہ جو انسان میں پائی جاتی ہے، خداوند عالم کی ذات میں اگر جو ہم اس کو مان لیں تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ خداوند عالم ہماری طرح ایک مادی مخصوص ہے جس میں کئی چیزیں عارض ہوتی ہیں، تغیر اور تبدل ہوتا ہے۔ جیسے ہم ارادہ کیسے کرتے ہیں، ہم پہلے کسی چیز کا ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا نفع ہے، کیا نقصان ہے، ہمیں کوئی فائدہ ہے، ہم سوچتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، پھر جو ہے کسی چیز کی طرف جو ہے میل پیدا ہوتی ہے ہماری، ہم جو ہے کہ دلچسپی لیتے ہیں، دلچسپی کے بعد جو ہے پھر جو ہے ہم ارادہ کر اس کو پورا تفکر کرتے ہیں کہ اس میں کیا فائدہ ہوگا، کیا میرے لیے نقصان ہے، زیادہ نقصان ہو تو ہماری بچت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر فائدہ ہو تو ہم حریص ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اس فعل کو انجام دینا چاہیے، اور اس 3-4 مرحلوں کے بعد پھر ہم جو ہے ہمارا عمل وجود میں آتا ہے، ہم ایکٹ کرتے ہیں، ایکشن لیتے ہیں۔ لہذا یہ خداوند عالم کی ذات کے لائق نہیں ہے یہ تغیر اور تبدل اور پہلے فکر کرنا نفع نقصان، کہ وہ خداوند عالم جیسے پہلے میں بیان کر چکا ہوں عالم ہے، ازلی و ابدی ہے، باقی ہے، سرمد ہے، اس کو اول و آخر ہر چیز کا علم ہے، اپنی ذات کا سب سے پہلے اس کو علم ہے۔ تو اس طریقے سے وہ ارادہ کہ یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، پھر سوچے، پھر تفکر کرے، پھر اس کو شوق پیدا ہو، نہ، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ خدا کی یہ تفسیر یہ جو ہم ارادہ کی کر رہے ہیں یہ خدا کی ذات کے لائق نہیں ہے۔ تو جو مشہور حکماء اور متکلمان جو اس مشرب کے، جو اب فلسفہ اور کلام جو عرض کیا کہ خواجہ طوسی کے بعد جو تقریباً کلام وجود میں آیا ہے، تو انہوں نے جو تعریف کی ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس کے لیے آپ اگر تفصیل سے جو طلاب حضرات ہیں وہ پڑھنا چاہیں تفصیلی بحث، تو قواعد العقائد جو ہے محقق طوسی کی جو لکھی ہے اس میں تفصیل سے بحث ہوئی ہے، خود آیت اللہ سبحانی نے بھی اور باقی بزرگان نے بعض نے اس کے اوپر جو ہے لکھی بھی ہے اپنا کیا تفسیر بھی، خود علی ربانی گلپیگانی نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے توضیح لکھی ہے۔ تو اسی طریقے سے اسفار انوار الملکوت فی شرح الیاقوت اور احادیث میں کافی جو ہے وہ جلد 1 اور باب ارادہ جو ہے اس میں بھی تقریباً یہ حدیثیں اور یہ موجود ہیں، لیکن میں جو ہے وہ ایک حکماء کی پہلے اور متکلمان جو حکماء مشرب ہیں ان کی پہلے تعریف کر دیتا ہوں، پھر ایک پیور جو متکلمین کی اور اس کے اوپر جو ہے کیا اعتراضات وارد ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حکماء اور متکلمان یا متکلمین جو ہیں، حکماء مشرب جو ہیں، وہ ارادہ الہی جو ہے ایک فعل کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ ارادہ، کیونکہ ارادہ اور فعل یہ دو چیزیں ہیں، دو مفہوم ہیں، تو کہتے ہیں خداوند عالم کا ارادہ جو ہے ایک فعل کی نسبت ارادہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں یہ خدا کا وہی علم ہے، کس کے بارے میں؟ خداوند عالم کا علم اس فعل کے بارے میں کہ یہ فعل جو ہے یہ نظام خیر اور نظام احسان کے عین مطابق ہے۔ کیا مطلب؟ سادہ انداز میں ایک خدا کو علم یا ارادہ، فعلاً ارادہ جو بھی ہے ایک فعل ہے، یعنی ارادے کے مطابق خدا فعل انجام دیتا ہے۔
ارادہ یعنی وہ علم یا اس فعل کا علم خداوند عالم کو کون سا فعل کہ فعل جو ہے وہ نظام احسن کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ خدا حکیم ہے نا، خدا نے جو بھی نظام بنایا وہ بہتر بنایا ہے۔ خدا کا ہر فعل حکیمانہ فعل اور خیر ہے، پاس ایسا فعل کہ جو نظام احسن اور خیر کے عین مطابق ہے، اس کے مطابق جو خدا کا علم ہوتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ خدا کا ارادہ۔ یا پھر کہیں گے کہ نہ، خدا کا علم اس فعل کے متعلق کون سا فعل جس فعل میں دوسروں کی یعنی مخلوق کی، انسان کی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، انسان کا فائدہ پوشیدہ ہوتا ہے، خود خدا کی مصلحت نہیں ہوتی، خود خدا کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ایسا فعل جس میں مخلوق کی مصلحت اور فائدہ پایا جاتا ہے، اس فعل کا علم جو ہے اس کو ارادہ کہیں گے۔ لہذا صدر المتعلہین ملا صدر شیرازی علی اللہ مقامہ، وہ اپنی کتاب اسفار میں فلسفے کی جو ان کی ہائی ترین اس وقت جہان اسلام کی جو سب سے اعلیٰ ترین کتاب ہے اسفار، اس میں فرماتے ہیں خداوند عالم کے مرید ہونے کا یعنی ارادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم اپنی ذات کا تعقل کرتا ہے۔ یہاں تعقل سے مراد یہ تفکر جیسے ہم کرتے ہیں یہ نہیں ہے، اب یہ کہ اس کو سن لیں، جن کو جو علمی آواز کو فلسفہ پڑھے ہوئے ہیں ان کو آ جائے گی، باقی سوال سمجھ کے سن لیں۔ یعنی خداوند عالم اپنی ذات کا تعقل کرتا ہے۔ اب کیونکہ کل نظام برتر اور نظام خیر جو ہے وہ خدا کی ذات سے کیونکہ صادر ہوا ہے، اور یہ کہ یہ نظام جو ہے اس کو کیسے ہونا چاہیے یہ خداوند عالم اپنی ذات کے ذریعے تعقل کرتا ہے۔ خداوند عالم اپنی ذات سے تعقل کرتا ہے تو ہر فعل اس کی ذات سے ہے، تو لہذا اس فعل کا علم جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خدا کا ارادہ۔ سادہ سی بات زبان میں اگر کہنا چاہیں کہ خداوند عالم کیونکہ ہر مخلوق نظام آسان نظام خیر کا خالق ہے، یہ سارا فعل خدا ہے۔ خدا جب اپنی ذات کو تعقل کرتا ہے تو اس کا علم جو ہے، اس فعل کا علم جو ہے، اس کو ارادہ کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ صفت ذات ہوگی، مرید ہونا یا خداوند عالم کا یعنی ارادہ کرنا، یہ خدا کی صفات ثبوتیہ میں سے ہو جائے گی۔ لیکن جو عام متکلمین کرتے ہیں اور جو احادیث ائمہ سے زیادہ جنبہ ثابت ہوا ہے اس میں صفت فعل بھی ہوتی ہے، لہذا آج اس کی جمع ایسا کرتے ہیں کہ اس طرح فعل کے حوالے سے دیکھیں تو یہ صفت فعل ہے، لیکن اگر کلی طور پر خداوند عالم کا ارادے کو بغیر کسی فعل کے دیکھیں تو وہ صفات ذاتی بنتی ہے۔ مثلا جناب ابو اسحاق نوبختی خاندان جو ہے یہ شروع سے شیعہ جو ہے خاندان پیور محمد والا محمد کا ماننے والا، بعد ایک اشعری خاندان جو کہ ادھر سے آگے پھر عرب سے ادھر قوم میں آباد ہو گیا، تو قوم میں جو پہلا حوضہ اور شیعہ کی سمجھے جو بنیاد رکھی ہے یہ اشعری خاندان تھے۔ دوسرے نوبختی خاندان ہیں، انہوں نے عرب سے بہت زیادہ ائمہ علیہ السلام کے پیرو تھے، اور انہوں نے جو ہے کلام اور عقائد پہ ان کی کافی کتابیں ملتی ہیں جن میں سے انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، یہ بہت مشہور کتاب ہے ابو اسحاق نوبختی ان کی، یہ متکلم تھے۔ ان کی تعریف بیان کرنے سے پہلے میں پھر بیان کر دوں کہ آپ سوال آپ کے ذہن میں اٹھ رہا ہوگا کہ یار یہ کیا بات ہے، ائمہ کی حدیث بھی موجود ہیں، اس کے باوجود ایک یہ تعریف کر رہا ہے ایک یہ تعریف کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے صفات ثبوتیہ میں سے ہے، کچھ کہتا ہے صفات فعلیہ میں سے، پھر کیوں یہ علماء نے کیا کیا؟ اپنی ذات سے نہیں، اور یوں جتنا علم ترقی کرتا جاتا ہے، باہر کے جو جیسے آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ فلسفہ یونانی اور باہر کے علوم وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، کئی شبہات، کئی جو غیر خدا کو ماننے والے جو بہت زیادہ انہوں نے شبہات پیدا کیے، نئے نئے علم اور علوم بنتے گئے، اصطلاحات جدید آتی گئیں، ان شبہات کا جواب دینے کے لیے بھی پھر جو ہے علم ترقی کرتا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ نیا اپنی جیب سے نکال کر، یعنی زیادہ سے زیادہ اس کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے اس کی پھر اصطلاحات رکھتی گئی۔ جیسے پہلے اگر آپ پردادا کا ایک نام تھا، پردادا
دادا سے لے کر ابھی اس کے جو کتنے بیٹے تھے، پھر ان کے کتنے بیٹے تھے، ہمارے دادا کتنے بھائی تھے، پھر ہمارے باپ لوگ کتنے بھائی تھے، پھر ہم کتنے بھائی ہیں، تو آگے مختلف نام ان کے، نسل تو وہی چلی آ رہی، اور سارے کے سارے کیا انسان ہی ہیں، کوئی نئی چیز تو ان میں نہیں آ گئی، لیکن ان کی پہچان جو ہے مختلف ہوتی گئی کہ پہلے تو ان کے پہچان کے لیے ان کے نام رکھے گئے، نام رکھنے کے بعد ان کی مختلف خاندانوں میں شادیاں ہوتی گئیں، اس میں جو ہے تقسیم ہوتے گئے، پھر بھی انسان ہی رہے، ان میں کوئی ڈاکٹر بن گیا، اس میں سے کوئی جو ہے سیاستدان بن گیا، کوئی اس میں سے جو ہے تاجر بن گیا، کوئی اس میں سے انجینئر بن گیا، کوئی اس میں سے جو ہے مثلا سائنسدان بن گیا، اب اس کی ایک خاص، کوئی ان میں سے عالم دین اور یہ بن گیا، اس کی کوئی مینٹلٹی تھی، اس کی وہ اپنی زبان میں بولتا تھا، اس طریقے سے مکسچر بنتا گیا، اور ہر چیز کو جدا جدا سمجھانے کے لیے یہ اصطلاحات بنتی گئیں، اور جتنے شبہات اور اتنا علم کھلتا گیا اتنا زیادہ اس کی توضیحات اور اس کی تشریح بھی کرتے گئے، جس کی وجہ سے یہ سمجھنے کے لیے، ورنہ بات تو وہی ہے نا، چاہے صفات ذات میں سے، صفات فعل میں سے، کیا ہے تو صحیح نا، خدا نے قرآن میں کہہ دیا دیٹس آل، نہیں، جب باقی معارف بیان کرتے ہیں تو آیا خدا کا یہ ارادہ حادث ہے یا قدیم ہے، خدا کی ذات میں سے، افعال میں سے، باقی معارف میں اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اثر پڑتا ہے، اس لیے یہ ساری جو اتنی بحث و تحقیق کر رہے ہیں، ورنہ شاید ہمیں بھی کوئی دماغ خراب نہیں ہے کیسے بیٹھ کے جو ہے ذہن اپنا جو ہے اس کو فالتو کرتے نہیں۔ یہ نقطہ کہنے کے بعد اب آتے ہیں کہ متکلمین میں سے جناب ابو اسحاق نوبختی جو اگر ان کی تعریف لے کر لے آئیں تو وہ کہتے ہیں خدا بند عالم ارادہ رکھتا ہے، یعنی خدا بند عالم کو اپنے فعل کی مصلحت کا علم ہے، یعنی خدا بند عالم جو فعل انجام دے رہا ہے اس میں حتماً ایک مصلحت پائی جاتی ہے، اور یہ پہلے بیان کر چکے کہ خدا کی ذاتی کوئی مصلحت اور فائدہ نہیں ہوتا، خدا کے ہر فعل میں مخلوق کا فائدہ ہوتا ہے، اب خدا سے کیونکہ خیر ہی سرزد ہوتی ہے، یعنی صادر ہوتی ہے، تو خدا بند عالم کا اس ایسا فعل کہ جس میں مخلوق کی مصلحت پائی جاتی ہے، اس علم کو، جس علم کی وجہ سے یہ فعل جو ہے ایجاد ہوتا ہے، خلق ہوتا ہے، اس کو ارادہ کہتے ہیں۔ اگر یہ تعریف لی جائے تو اس میں کچھ علمی اشکال آتے ہیں، ظاہری طور پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، علمی اشکال یہ ہوتے ہیں کہ مفاہیم اور معنی جو ہے صفات کے، یہ مفاہیم آپس میں مختلف ہیں، ارادہ کا مفہوم اور ہے، علم کا مفہوم اور ہے، مشیت کا مفہوم مثلا اور ہے، قدرت کا مفہوم اور ہے، لہذا یہ اپنے مفاہیم میں باوجود ایک اختلاف رکھتی ہیں، لیکن کیونکہ خدا کی صفات عین ذات ہیں اور خداوند عالم کی صفات کے جو مصادیق ہیں وہ عین مصداق ہیں، نہ ان کے مفاہیم، یعنی خداوند عالم جو ارادہ کرتا ہے مرید یعنی مخلوق، یا خداوند عالم رزق دیتا ہے مرزوق یعنی رزق، یہ اس میں فرق پایا جاتا ہے، یعنی خداوند عالم کی صفات سادہ انداز میں ذرا غور سے سنیے گا، خدا کی جتنی صفات بھی ہیں چاہے ذاتی ہیں چاہے فعلی، از لحاظ مفہوم از لحاظ معنی یہ مختلف ہیں، یعنی ان کا معنی مختلف ہے، لیکن خدا کی ذات میں یہ صفات کیونکہ عین ذات ہے وہاں پر مصداق ایک ہے کہ مختلف نہیں ہیں، لہذا اگر یہ بات سامنے رکھیں تو اگر ہم یہ کہیں کہ ارادہ وہی خدا کا علم ہے، ارادہ خدا کا وہی علم ہے، تو پھر صاف سی بات ہے ہم جو ہے وہ مرید ہونے اور ارادہ کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ خدا صاف قرآن میں کہتا ہے، حدیث میں ہے کہ خدا عالم ہے، علم کا معنی اور ہے، خدا کا مرید ہے، اس کا معنی اور ہے، لہذا ہم اہل بیت علیہ السلام کی جب تفسیر دیکھتے ہیں ارادہ سے جو حدیث آتی ہیں، تو اگر جو ہے آپ اصول کافی جلد 1 صفحہ 109 نمبر پر جو ہے باب ارادہ ہے، وہاں پر دوسری نمبر حدیث دیکھیں تو اس میں جناب بقیر بن آیون یہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے میں نے سوال کیا کہ آیا علم خدا اور مشیت خدا یہ ایک ہی چیز ہے یا دو چیزیں ہیں؟ تو امام السلام نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ وہی مشیت نہیں ہے، آیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب بھی کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں کام کو انجام دوں گا انشاءاللہ، یعنی اللہ نے اگر چاہا، اللہ کا اگر ارادہ ہوا تو میں یہ کام انجام دوں گا، کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ میں فلاں کام انجام دوں گا اگر خدا کو علم ہوا، حالانکہ ہے علم، کہتے اگر خدا نے چاہا تو،
یعنی خدا نے ارادہ کی، خدا کا ارادہ ہوا تو میں یہ کام انجام دوں گا. یہ نہیں کہتے کہ اگر خدا کو علم ہوا تو میں یہ کام کروں گا. لہذا علم اور ارادہ جو ہے یہ دو چیزیں ہیں. لہذا قول حق جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ ارادہ جو ہے یہ خدا بند عالم کی صفات ذاتی میں سے ہی ہے، لیکن یہ پہلے جو ہے صفات زمانی و مکانی جو ہم میں پائی جاتی ہیں ان کو جو ہے ہٹا دیا جائے، ان سے تجرید کر دیا جائے. خدا بند عالم کو فاعل مختار مانا جائے فاعل مضطر کے مقابلے میں. کیا مطلب میں سادہ سے انداز میں بیان کروں، یعنی خدا بند عالم جو جیسے ہم کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا کا کام حادث ہے اس کے بعد زائل ہو گیا، نہ ایسا نہیں ہے جیسے ہم کرتے ہیں. یعنی خدا نے ارادہ کیا، اس کے بعد یہ ارادہ مرید سے خارج ہوتا ہے اور پھر قوہ سے فعلیت، یعنی پہلے فعل نہیں ہوتا، پہلے اس کے پاس کوئی چیز یعنی یہ کمال نہیں ہوتا، یہ فقدان ہوتا ہے. بعد میں جو ہے یہ انسان جو ہے وہ اس کو کیا کرتا ہے، انجام دیتا ہے. جیسے حادث ابھی مجھے سمجھ آئی کہ مجھے مثلا بزنس کرنا چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے. اچھا کیوں؟ کیونکہ بزنس کو کاروبار کروں گا تو اس میں فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے، میری زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، میرے بچوں کی بھی، اس کے بعد جو ہے میں اپنے والدین کی بھی خدمت کر سکوں گا، خدا کے دین کی بھی خدمت کر سکوں گا. پھر کوئی بچوں کو مثلا جن کا اسکول کی پڑھائی کا کر سکوں، کوئی مدرسہ بنا سکوں، اسکول بنا سکوں، کوئی ہاسپٹل بنا سکوں، یا اس طرح کے جو غریب لوگ ہیں، کچھ غریب بچیاں ان کی شادی کروا سکوں. کوئی کام یہ تب بھی کر سکتا ہوں جب میرے پاس کوئی پیسہ ہوگا. پیسہ کیا بزنس کروں گا تو اس سے زیادہ پیسہ آ سکتا ہے. اچھا کون سا بزنس کروں؟ مثلا لوہے کا بزنس کروں، سیمنٹ بجری والا، یا نہ سبزی کا کاروبار کر لوں مثلا، اور کچھ یہ فلاں کام کروں. اب میرے پاس اتنے پیسے ہیں، سارا یہ غور و تفکر کر کے تو پھر دیکھتا ہوں یہ کام بہتر ہے، اس کے بارے میں پوچھ گچھ کر کے پھر میل بنتی ہے، پھر میں کام شروع کرتا ہوں، یہ باقاعدہ ایکٹ شروع کر دیتا ہوں. خدا بند عالم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ مختار اور اپنے فعل کا خود مالک ہے. اس کو کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے کہ سوچے کہ یار یہ ہو جائے تو بہتر ہوگا، نہیں. بلکہ یہ ساری جو ہے نا یہ نقائص سے ہٹا کر خدا بند عالم صاحب اختیار ہے، حکیم ہے، قدرت رکھتا ہے، اور کسی کے سامنے وہ مجبور نہیں ہے، مقہور نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کے اوپر قاہر ہے، واجب الوجود ہے، قدرت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، حکمت رکھتا ہے. اب جب وہ جو ہے چاہتا ہے، اس کو ازلی علم ہے کہ کب میں کیا کروں گا، اس کی مصلحت کب ہے، اور مصلحت بھی انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اگر اس کو جو ہے ہم اس طریقے سے کہیں تو خدا بند عالم کی صفات ذاتی میں سے ہے، اور اس کو ہم صفات سلبی بھی نہیں کہیں گے، خدا کی عین ذات ہے. مثلا ہم ایسا نہیں کہیں گے خدا بند ارادہ کرتا ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ خدا عالم ہے یعنی وہ جاہل نہیں ہے. بھائی جاہل نہیں ہے سے کیا مطلب؟ آپ صاف کہیں کہ خدا کے پاس یہ صفت موجود ہے، خدا ارادہ رکھتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ مجبور نہیں ہے لہذا مرید ہے، نہیں، بلکہ خدا کی یہ صفت ذات ہے کہ کیونکہ وہ علم ازلی ابدی رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، حکمت کا مالک ہے، واجب الوجود ہے. اس کو کسی چیز کا جو ہے ڈر خوف نہیں ہے، کسی کا وہ محتاج نہیں ہے. مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ علم ازلی رکھتا ہے کہ کب کسی کو کیسے فائدہ پہنچانا ہے. ابھی مثلا بچہ ہے تو ابھی اس کو مثال کے طور پر ابھی ایسا رستہ نہیں بنانا کہ اس کو 1 کروڑ مل جائے، ورنہ یہ نابود کر دے گا، تباہ کر دے گا. بلکہ اس کو پہلے تھوڑے دھکے کھانے دیں، یہ مزدوری کرے، پھر اس کو تجربہ ہو، یہ سخت ہو جائے، اس کے بعد اس کو پاس پیسہ ہے تاکہ یہ ضائع نہ کر سکے اور یہ دین کی بھی خدمت کرے اور اپنی ذات کی بھی خدمت کرے. لہذا یہ جو ساری بحث جو ہے میں نے 2 طرح کی پہلے کی ہے، یہ اگر سامنے رکھا جائے تو اختیار ذاتی اس کو اگر ہم کہہ دیں کہ خدا بند عالم کا اختیار ذاتی، اس کو ارادے کا نام دیں تو یہ خدا بند عالم کی صفات ذاتی، صفات ثبوتیہ میں سے ہوگا.
اگر اس طریقے سے نہ ہو تو پھر وہ جو پہلے میں نے بیان کیا ہے کہ خدا بند عالم کے افعال میں سے اور یہ صفت فعلی ہو جائے گی، یعنی خدا بند عالم کا اپنے فعل کے بارے میں علم، اس طریقے سے بھی آ جائیں مصلحت کا علم، تو یہ بھی پھر صفات فعلی میں سے اس کو اس لحاظ سے کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں روایات اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے۔ میں 3 یہاں پر روایات بیان کرتا ہوں۔ یہاں جو روایات ہم پڑھتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ مشیت جو ارادہ ہے یہ صفات فعلیہ میں سے ہے۔ کیوں صفات؟ جبکہ ابھی تک ہم بیان کر رہے تھے جو تاریخ میں بیان کی، عرض کیا کہ اس کی جہت ہے، علمی حوالے سے ہم اس کی بحث کر رہے ہیں، اس جہت سے دیکھا تھا تو وہ علم ذاتی بنتا ہے۔ اگر یہ حدیث ابھی پڑھیں تو اس سے صفات فعلی نظر آتی ہیں، لیکن یہ کیوں صفات فعلی میں سے کہ انسان جیسا ارادہ کرتا ہے اس کو رد کرنے کے حوالے سے انہوں نے کھول کر سمجھایا ہے۔ مثلا ایک روایت جو ہے پہلی میں بیان کرتا ہوں، اصول کافی میں یہ بھی جو ہے باب ارادہ میں سے پہلی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاصم بن حمید کہتا ہے کہ میں نے امام صادق السلام سے پوچھا کہ خدا بند عالم جو ہے آیا ازل سے ابتدا سے مرید تھا؟ تو امام فرماتے ہیں بابا جب تک کوئی ارادہ نہ کرے آپ اس کو مرید نہیں کہہ سکتے، جب کوئی مراد ہوگی، جب خدا کو فعل انجام دے گا تب کہیں گے نا خدا نے ارادہ کیا۔ جب ابھی تک کوئی فعل ہی انجام نہیں دیا تو خدا مرید کیسے ہے؟ یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی صفات فعل میں سے ہے۔ خدا بند عالم ابتدا سے عالم و قادر تھا، جب اس نے قدرت کو اظہار کرنا چاہا تو خدا نے ارادہ کیا۔ اس حوالے سے یہ صفت فعلی بن رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث جو ہے اسی میں آتا ہے صفوان بن یحییٰ، یہ حضرت ابی الحسن السلام سے جو ہے ارادہ ہے خدا اور بندگان کے ارادے کے بارے میں فرق کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو بندوں کا بندگان کا ارادہ ہے یہ ضمیر اور قصد، ہم کہتے ہیں میں نے قصد کیا، یہ میرا قصد ہے۔ پہلے ارادہ یعنی ان کے ضمیر میں ہوتی ہے، پھر یہ ارادہ کرتے ہیں، پھر فعل کو انجام دیتے ہیں۔ لیکن خدا کا ارادہ خود ہے وہ چیز جو خدا ارادہ کرتا نہیں، جس کو کہتے ہیں کون فیکون۔ خدا کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ لفظ بھی نہیں بولتا، اللہ کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، یعنی خدا جب چاہتا ہے، خدا کا اختیار ہے وہ عمل میں فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تروی یعنی تأمل کرنا، غور و فکر کرنا، پھر اس کی طرف جو ہے میل اور قصد کرنا، پھر تفکر کرنا، کیا فائدہ نقصان ہے، یہ خدا بند عالم یہ مراحل نہیں پائے جاتے۔ اور یہ صفات مخلوقین میں سے ہے، مخلوقات کی صفات میں سے ہے۔ پس خدا بند عالم کا ارادہ اسی کا فعل ہے، وہ کہتا ہے ہو جا، پس ہر چیز ہو جاتی ہے بغیر اس کے کہ وہ الفاظ کہے یا کوئی تفکر کرے یا کوئی کیفیات نفسانی اس میں نہیں پائی جاتی۔ تیسری جو حدیث ہے وہ بھی اصول کافی کسی باب میں سے محمد بن مسلم جو امام صادق صاحب سے فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ ارادہ جو ہے وہ حادث ہے۔ اب جو ہے پہلی روایت جو ہے وہ ارادے کے ازلی ہونے کی نفی کرتی ہے کہ ارادہ ازلی نہیں ہے، بلکہ جب خدا ارادہ کرتا ہے تو اس وقت ہوتا ہے۔ بس اس صورت میں یہ صفات ذاتیہ جو کہ عین ذات ہے ان میں سے نہیں ہے۔ دوسری روایت جو تھی وہ بھی واضح تصریح کرتی ہے کہ خدا بند عالم کا ارادہ حادث ہے، بس یہ بھی صفات ذاتی میں سے نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں صراح آتا ہے کہ خدا بند عالم کا ارادہ عین احداث اور عین ایجاد ہے، پس ارادہ خدا کا عین فعل ہے۔ اب یہ روایات جو ہیں یہ اس امر کی نفی نہیں کر رہی کہ خدا بند عالم کا اختیار ذاتی کی نفی کریں، نہ نہ نہ، اور خدا کی صفات ذاتی ہونے کی بھی نفی نہیں کر رہی۔ اصل میں یہ روایات کا غور سے یہ جو مفہوم بیان کریں تو یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جس طریقے سے انسان پہلے تفکر و ارادہ غور و فکر کرتا ہے پھر عمل کرتا ہے، خدا اس طریقے سے نہیں کرتا۔ خدا بند عالم جو ہے اگر انسان کی طرح یہ مان لیں تو دو محظور لازم آئیں گے، یا خدا بند عالم حادث ہو جائے گا یا مخلوق قدیم ہو جائے گی، کیونکہ عین ذات جب خدا کی صفات کو ہم مان رہے ہیں اور خدا کی صفت کو مان رہے ہیں اور مخلوق کیا ہے، حادث ہے۔ اب ہم کہیں کہ خدا کا فعل جو حادث ہے اس کو سامنے دیکھیں تو دو ہی نتیجے ہیں کہ یا خدا نعوذ باللہ اس کی ذات حادث ہو جائے گی، یا یہ خدا کا فعل جو ہے وہ کیا ہو جائے گا،
قدیم ہو جائے گا، جبکہ خدا قدیم ہے اور فعل حادث ہوتا ہے، ہمیشہ مخلوق حادث ہے، ممکن ہے۔ دوسرا موضوع جو ہے کہ خدا بند عالم میں تغیر اور تدریج پائی جائے گی ذات الہی میں، تو اس سے بھی خدا بند عالم کا پھر مادی ہونے کا اور جس اور مرکب ہونے کا محدود آ جائے گا کہ تعالی اللہ عن ذالک، خدا ایسا نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اگر کوئی سوال کرو مولانا صاحب آدھا گھنٹہ ہمارا لے گئے، آپ علمی بحثیں رکھیں اپنے پاس، ہمیں ذرا سادہ انداز میں بتا دیں، ہم تھوڑا سا علم لینا چاہتے ہیں کہ حقیقت ارادہ کیا ہے۔ آگے جی حقیقت ارادہ یہ ہے کہ خدا بند عالم کا علم کے ساتھ اختیار ذاتی کو جمع کریں تو یہ ارادہ بنتا ہے، اس کو یہ ہو جائے گا، اس طریقے سے ہو جائے گا یہ صفات ذاتی میں سے۔ اگر خدا بند عالم کا علم ذاتی اپنے فعل کے متعلق، فعل خیر کے متعلق خدا کا جو علم ہے تو یہ بھی صفات ذاتی میں سے ہو جائے گا۔ فعل کی طرف سے دیکھیں گے کہ خدا بند عالم کیونکہ پہلے ابھی تک جب تھا علم اور قدرت رکھتا تھا، لیکن خدا نے ابھی تک کوئی چیز بھی ایجاد نہیں کی، اب ارادہ نہیں کیا۔ اختیار ذاتی تو رکھتا تھا لیکن ارادہ نہیں کیا، اور جب چاہتا ارادہ کرتا ہے تو مخلوق ایجاد ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو خدا کا فعل ہوگا یہ خدا کا عین ارادہ ہے، یہ صفات فعلیہ میں سے ہو جائے گا۔ انسان کی طرح خدا بند عالم کا ارادہ نہیں ہوتا، بلکہ ان تمام نقائص فکر و تفکر و غور اس سے پاک ہوتا ہے، ہر چیز خدا کے پاس حاضر ہوتی ہے۔ فی الحال میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اس کے بعد کل خدا نے توفیق دی تو کلام الہی یعنی اللہ متکلم ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ بولتا ہے نعوذ باللہ، یا قرآن کو ہم کہتے ہیں کلام الہی، کیسا کلام ہے؟ اس پر سب جو ہے محنت القرآن ایک بہت بڑا جو ہے عباسی دور میں واقعہ گزرا ہے، قتل عام ہوا ہے۔ عشائرہ اور اہل حدیث قدیم ہونے کے قائل تھے، معتزلہ حادث ہونے کے قائل تھے، تو ایک دوسرے کے جو حکومتوں میں ساتھ دیتا تھا قتل عام ہوا، اس کو کہتے ہیں محنت القرآن۔ یہ کل انشاءاللہ پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ خدا نے زندگی دی اور بشرط حول قوہ الہی، وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الاطہرین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔